رسول مختار، شفیع روز شمار، حبیب پروردگار، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعائے اج دی بابرکت اور بامقصد عالی وقار نظم قبول و منظور فرمائے۔ اس حسین نشست کی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمنانوں، ملک و ملت دے دشمنانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا، یہود و حنود دے اشاریاں تے قادیانیت دے دسترخوانی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت اور ختم نبوت جیسے حساس مسئلے نہ چھیڑ خانی کی تھی۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ رب ذوالجلال صاحب عرش مبارک حضرت قبلہ فقیہ عصر علیہ الرحمہ آپ دے درجات وچ بلندی اور اس مرکز علم و عرفان نو بے پناہ ترقیاں، اور حضرت قبلہ استاذ العلماء تاج الفقہاء دامت برکاتہ العالیہ نو خالق کائنات صحت و سلامتی نال آپ دا سایہ آل اسلام تے تادے دراز فرمائے۔ میں شکر گزار ہاں اپنے انہاں محسنین دا، ایک بار پھر تواڈی زیارت دا اور اس جامعہ چو علمی، فکری، روحانی لنگر لین دا اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ جگر گوشہ تاج الفقہاء حضرت صاحبزادہ مظہر الحق صاحب، جانشین تاج الفقہاء، علمی، فکری، روحانی انوار و تجلیات ملک اور دنیا بھر بکھیرن والے عظیم دانشور اور مفکر اسلام صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب اور قبلہ ڈاکٹر نور الحق صاحب، اور انتہائی لائق احترام اساتذہ اور صاحبزادگان، انتہائی دل نشین، خوبصورت، علم و فکر نال مزین اور بڑے خوبصورت انداز اپنے ملفوظات تواڈے میرے دلاں دی بستی وچ سجا کے انہوں عقائد و نظریات دا گلستان بنان دے خوبصورت ڈھنگ نال آشنا استاذ العلماء فاضل جلیل شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد طاہر تبسم قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ محو کلام سن، اور تواڈی طرح میں بھی یہی خوش ہو کے سوچ رہا سا کہ ایک گفتگو جاری رکھیں، جس طرح کہ اپنا ٹائم ہمیشہ مینوں دیندے نے، اج میں ٹائم انہوں نے دے دیتا سی، لیکن انہوں نے بہرحال میرا ٹائم میرے کھاتے پایا۔ میں کوشش کرنا کہ مختصر ٹائم دے اندر تواڈی محبت اور تواڈی چاہت کے پیش نظر اس مرکز علم و عرفان لئی ہمیشہ کی طرح دعا کر کے رخصت ہوئی۔ اللہ کریم انہاں دیواراں مزید بلندیاں اور پختگی عطا فرمائے، انہاں چٹائیاں نو خالق کائنات غلیچیاں دا رنگ عطا فرمائے، اور انہاں چٹائیاں تے بیٹھ کے پڑھن والیاں نو رب ذوالجلال بدیال شریف دے فیضان دا صحیح امین
اور پھر اس فکر کو دنیا بھر وچ منتقل کرن دی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، عصر حاضر اندر علمی فکری چٹائی اور درس و تدریس کی جو اہمیت اور حساسیت ہے، اس میں تسی سامنے رکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کفر دی تمام تر کوشش اور خواہش اور تمنا یہ ہے کہ انہوں جس طرح بھی ہو سکے اس فکر کو کمزور کر کے توڑیا جائے، یعنی اس طبقے کو مایوس کیتا جائے، ہر شعبے اندر کرٹیسائز کیتا جائے انہوں ہر لمحے اور ہر ساعت۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے کہ او دی ایک خواہش بحمدہ تعالی ہمیشہ طرح ذلت رسوائی دیاں کھائیاں میں بھی گر رہی ہے، اور اسلام دا نور اور اسلام دی طاقت و قوت دن بدن الحمدللہ کفر دا سینہ چلنی کر رہی ہے۔ تو اس تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہاں دی ہر تدبیر تواڈے خلاف، انہاں دی ہر طاقت و قوت دے زاویے تواڈے خلاف، تواڈے حلیے تو لے کے تواڈی آواز تک نو وہ ختم کرن دی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بے شمار آس پاس تو فتنے آ رہے ہیں۔ کئی دوست ایسے موجود نے جڑے بیرونی دنیا نال تعلق رکھتے ہیں، بعض اوقات ہو جدو انہاں نال کلام ہوندا ہے تے وہ حیران کن انداز پوچھتے ہیں، یہ دسو بھئی پوری کفر دی طاقت اور کفر دے گماشتیاں دی طاقت تے تمنا یورپ دی مشینری تو لے کے تواڈیاں حکومتاں دی مشینری تک ہر شے تانوں مٹان دی کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کام ختم نہیں ہو رہا۔ وجہ میں اپنی کم علمی اور کم مائگی دا احساس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسی انہوں نے صرف یہ آخید ہے کہ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ وجہ کہ اس قوم دی ایک خصوصیت کوالٹی ایک ہے جڑی سانو ساڑے بزرگاں دی گھٹی اچ ملی ہے کہ اسی چوکیدار مصطفیٰ دے دین دے ہم، رسول اللہ دی عزت دے ہم، حضور دے ناموس دا سپاہی کدے بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر ہتھیار تو لڑتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان، اقبال فرماندے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو آٹی میری یہ خصوصیت باقی رکھنی ہے، اور یاد رکھو سب تو زیادہ یہ دیتے انویسٹمنٹ ہے کہ جذبہ ختم ہو جائے کسی طرح۔ لیکن تواڈے میرے بزرگاں سانو گھٹیے چے بات دیتی ہے، ہر معاملے چ کمپرومائز کرنا ہے، حضور دی عزت دے معاملے میں چون چرا، کیونکہ کیسے والا تصور بھی نہ۔ اور یہ اہل سنت دا خاصہ ہے، یہ اہل سنت دی خصوصیت ہے کہ جڑا 14 صدیاں چو غیرت اور حمیت دا نور سانو میسر آیا ہے، اسا یہ اپنی نسل وچ منتقل کرنا ہے۔ اللہ بھلا کرے اس مرد کلندر دا، امام عظیمت دا، امیر المجاہدین دا، جنہیں ساڑی متاع عزیز پھر سانو لٹا کے آکھے میں تھوڑے ٹائم دے اندر تواڈا سرمایہ تواڈی جھولی وچ رکھ کے جا رہا، یاد رکھنا کہ بس تواڈی طاقت قوت عزت ہے ہی اسے وچ، کہ اگر پریشانیاں اور مصیبتاں تو بچنا چاہتے ہو تو پھر آؤ مصطفیٰ دی عزت و ناموس دا جھنڈا اٹھا لو، کیونکہ اللہ نو او بندہ ہمیشہ عزیز ہے جڑا او دے محبوب دا نوکر تے او دی عزت دا چوکیدار ہے۔ اور اس سے واسطے حضرت صاحب حضوری بزرگ حضور سیدنا مہر علی تاجدار گولڑا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دے سرکار دا ہاتھ بھی ہے اور سرکار دا دست عنایت دے نال نال نظر عنایت بھی ہے۔ بریلویو، سنیو، نقشبندیو، چشتیو، قادریو، سہروردیو، ویسیو، اس فکر نو کبھی بھی کمزور
ہون دینا. یہی مفتی محمد طاہر تبسم کہہ کے جا رہے ہیں. یہی پیغام حضرت صاحبزادہ پیر ظفر الحق صاحب دا ہے. یہی فکر فقیہ عصر دیے اور یہی نظریہ الحمدللہ محمد عربی دے دین دا تحفظ کرن والے امام فضل حق خیر آبادی دے شاگرد کولو حضرت جناب فقیہ عصر نے لے کے کائنات نو دسیا ہے کہ میں اپنے بزرگاں دا فیضان اپنی نسل وچ منتقل کر کے دسنا ہے کہ خون دا آخری قطرہ ہوئے یا سانساں دی ڈوری دا آخری موتی ہوئے ہر شے مصطفیٰ دے نامے دنیا اس سے نقطے والا آئے گی. ایمان دا تحفظ صرف اس سے نال جڑے ہو جائے. مومن دی غیرت صرف اس سے فکر نال وابستہ ہے. اپنے اپنے مسلک دے دائریاں وچ کم لوگاں لئی ضروری ہے کہ اس فکر والا ان کے کفر دی سازش نو سمجھو. عالمی طاغوتی قوتاں دے مزاج نو سمجھو. انہاں دی ٹوٹل خواہش کوشش تمنا آرزو انویسٹمنٹ اس سے ہوتے ہے کہ کسی طرح تیرے دل چو فکر کرنے. لیکن ستی ہوئی قوم نو ہر دور ایک جگان والے لوگاں نے وہ عصری اور دینی تعلیم نال وابستہ شخصیات نے ایدہ احساس کر کے تو انہوں جگا کے میں نے جگا کے آکھیا اقبال نے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اور روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. عالم کفر دس دو کہ ساڑھے نزدیک ہر رشتہ ثانوی ہے, ساڑھے نزدیک ہر نسبت ثانوی ہے, ساڑھے نزدیک ہر مرحلہ ثانوی ہے. پہچان تو لے کے ہر نسبت تک سلسلہ ثانوی ہے. اور محمد عربی دی غلامی تے ناز تے فخر کرنا ساڑھے واسطے الحمدللہ نشان اولی ہے. اور اسی دسنا چاہنے ہاں کیونکہ ٹیکنالوجی دا دور سائنسی ایجادات دی بھرمار ہے اور دنیا اس ویلے امریکہ دی ٹیکنالوجی کو بڑی خوف زدہ ہے. اور خوف زدہ دنیا بیچاری انگریز دی ماری لینگویج دی ماری قوم بیچاری نو فوبیا ہو چکے ہے زبان دا. انہاں دا خیال ہے کہ شاید جنہوں انگریزی نہیں آندی وہ پڑھے ہی نہیں. لیکن سائنسی ایجادات اندر میں گزشتہ دن ایک رپورٹ پڑھی حیران ہویا کہ پوری دنیا میں سب تو تیز نئی ایجادات کے اندر ایس ویلے سائنسی دنیا جڑی سب تو پوری دنیا نو کراس کر چکی ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے. کہ چائنا انگریزی بول کے ترقی کر رہے ہیں. چائنیز دی ترقی انگریزی نال ہے. ساڑھے ڈرامے تو لے کے تے فلمہ تک فلمہ تو لے کے تے ساڑھے مختلف ادارے اچھ بیٹھن والے لنڈے دے انگریز تے محمد بتی آنٹیاں دی اولاد نو اگر اپنی اس زبان تے فخر ہے جنہ دے کتے نہلا رہے نے تے پھر اس بدیال شریف دے آستانے اور اس جامعہ نال وابستہ اس ٹوٹی چٹائی تے بیٹھن والے طالب علم نو قسم خدا دی کیوں نہ فخر ہوئے جدا تعلق محمد عربی دی بولی نہ دے. سبحان اللہ فیضان بدیال اس فیضان چائنیز اگر ایدہ نہ ٹیکنالوجی ترقی ہے تو پھر چائنا والے تو منگدے پھردے ہوندے. لیکن ایدے نہ ترقی نہیں نہ ایدے وچ عزت ہے. تو سائنسی ایجادات کے اندر بھرمار ہوئے اور دنیا کو حیران کر دے وے. وہ دی ٹیکنالوجی یقیناً بڑی فاسٹ ہے. ایکٹ آبادی تو اسامہ چک لیندی ہے. امریکن ٹیکنالوجی کابل دے اندر او ایمن الزواری نو نشانہ ڈائریکٹ کھڑکی چو نکلے ہو بندے نو بڑھا دیں دی ایک کو فرد نو ایدے تے امریکہ مان کے ناز پہ کر دے تو دے مال چیئے کتڑ بھی لڑ بھی. اور ویک لو کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے. میں کہا واہ میرے سونے ربا تیریاں شانہ. این انہ دنہ دے جشن دے موقع دے ہوتے نیو یارک چو ایک خیرت مند ماں دے پتر نو کڑے آئی. یہ اتھے بیٹھ کے نیو یارک کے اندر بیٹھ کے ایک ایسی نیک ماں اس ماں نو لکھاں سلام
عثمان لکھا سلام جی نے ہادی ماتر دی خدمت کی تھی تے تربیت کی تھی ہے اس ہادی ماتر نے جا کے اس دشمن رسول دے سینے وچ امریکہ دی اکھ وچ وڑ کے انہیں 10 چھرے خنجر مار کے اس بدبخت نو دسیا ہے اگر امریکن ٹیکنالوجی ایتھوں بہ کے ڈرون دے ذریعے اور جدید ڈرون دے ذریعے ایمن زواری تک پہنچ سکتی ہے تو محمد عربی دا غلام تمہارے گھر میں گھس کے مار سکتا ہے. جو ہے نا یہ مومن دی پاور ہے کہ نہیں؟ دسو یہ بات قابل فخر ہے کہ نہیں؟ اسا ہون پوچھنا چاہنے ہیں میں ان چگلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں لنڈے کے انگریزوں سے انگریز کے کتے نہلانے والے خلیج لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کوئی بات ہو امیر المجاہدین میدان میں ہو یا ان کا جانشین نکلے یا نوجوان لبیک کا نعرہ لگائیں اب کمینی ماؤں کی گھٹیا اولادو اور امریکیوں کے تلوے چاٹنے والے بغیر تو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والے کمینوں اب بھکاریوں کی اولاد ہمیں بتاؤ تم کہتے ہو پاکستان کو تنہا کر دو گے میں نے کہا بھونکنے والوں اب بتاؤ محمد عربی کے دین کے مجاہد اس چیز کے محتاج نہیں کہ اس کا در کہاں ہے دیوار کہاں ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے مائیں اگر ملالہ جیسی بدکار پیدا بازاری مائیں کر سکتی ہے اگر بازاری ماں ڈبو جیسا بدکار پیدا کر سکتی ہے تو قسم ہے پروردگار کی سیدہ زہرا کی نکرانی ختم نبوت کا چوکیدار بھی پیدا کر سکتی ہے. مشرب اور دائرے والا نہیں ہے ہم نے عالمی دنیا کو یہ بتانا ہے بڑے بڑے شوبدہ بازوں کے دور میں گر چکے ہو بڑے بڑے ڈبے باز لوگ میدان میں اتر چکے ہیں عجیب ماحول ہے محراب و منبر کا ماحول تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی عالمی ادارے کو انٹرویو دے تو وہ اس غازی اسلام کے کردار کو کرٹیسائز کر کے وہ اپنے اس عزیز رشتہ دار سلمان رشدی کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور جب وہ اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میری بات کو کاٹ چھانٹ کے بیان کیا گیا تو کاٹ چھانٹ کے بیان کیا گیا ہے تو پبلک میں آ کے لوگوں کے سامنے اسی انداز میں بیان کر لیکن سن یہ ناچنے گانے والوں کا بھی پتا ہے ہمیں محمد عربی کے نام پہ گردنے کٹانے والوں کا بھی پتا ہے. نسلوں کو دین سے دور کرنے کی پوری پلاننگ ہے ایک پورا پروگرام ہے بڑے بڑے عجیب دور میں ہم جا رہے ہیں. میں حیران ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں بلکہ آپ کے توسل سے ان لوگوں تک یہ میں بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے بتاؤ یہ باقی ہر چیز گوگل پر مولویاں دی کیڑی لوڑ ہے جناب اینج گوگل تے سرچ کرو مسئلہ فٹ آ جاتا ہے اور کیڑی لوڑ ہے سانو میں کہا بالکل ٹھیک ہے اتنی دسو پہ موسٹلی ویب سائٹس اس ویلے قادیانیت چلا رہی ہے اسلامک نام کے تینوں کیویں تمیز ہوئے گی کہ مسئلہ جی تو لے کے تو پکا رہے ہیں یا ذہن چ رکھ رہے ہیں اس مسئلے دا ماخذ کی ہے پتہ کیویں تینوں کیویں چلے گا تینوں مینوں کی تمیز ہوئے گی مولوی دی کی اہمیت چھڑ دے کوئی بات نہیں اونے کدو تینوں آکھے مینوں مان لیکن گوگل تو مسئلہ جدو کڈ کے تو اس مسئلے نو اپنی نسل تک منتقل کر رہے ہیں تینوں کی پتہ ہے دی بیس کی ہے
میں ہوں ایک چھوٹی جی ہور گل کر دینا پھر تسا آسانی نال میری اس کمزور بات نو تسی سمجھ جاؤ گے بھئی تیرا پتر بہت زیادہ ماشاءاللہ لائق ہوئے او نیٹ چلان دا ماہر ہوئے کیا اپنی پوری سچویشن طبیعت دی نیٹ دے اندر پا کے وہ گوگل نو سرچ کر کے کیا سر پیڑ دی گولی ڈاکٹر کو لین دی بجائے نیٹ تو کر سکتا ہے؟ انہوں سارا پتہ ہے نیٹ ہر شے موجود ہے لنک بھی موجود نے اچھا تو پھر وہ جدو تو سر پیڑ دی گولی بھی رات نو ڈاکٹر نو جگا کے آنا تو دس ٹھڈ پیڑ دی دوائی تے کڑی بھی ڈاکٹر کو ڈائریکٹ جا کے منگنا ہے تے مسئلے نو بیٹا عام سمجھے دین قرآن سمجھن لئی تو انہیں نیٹ دسے گا تھوڑی جی مہربانی کرو حالات جی میں بھی نہیں لیکن تھوڑی نسلہ تک کو پہنچ رہے ہیں انہوں نے دکھائے سے کہ مولوی تو دور کر دے ہو انہوں نے دکھائے سے ہر مفتی کبھی ہوئے ہر مدرس مفتی عزیز الرحمان ہوئے ہر سیاستدان مولوی فضل الرحمان ہوئے لیکن انہوں وال نویک تو اپنی سیاسی دنیا دے اندر امام انقلاب قائد ملت اسلامیہ امام نورانی نو رکھ اور امام عظیمت حضرت امیر المجاہدین نو رکھ اور علمی فکری دنیا اندر بدیال شریف عامل والے ہو حضرت تاج الفقہاء اور فقیہ عصر اور استاذ الکل نو سامنے رکھ تاکہ تنو پتہ لگے کہ ساڑھے ہاں ہر ایک نشان عزت عظمت والا ایسا ہے جیدہ نال یہ سینہ فخر نال تان کے آکھنے الحمدللہ انہاں دے اتے کوئی دھبا دے داغ نظر نہیں آئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا توجہ ہے نا تھوڑا جا اور اولی بولو اچھا پھر ایویں ہر شاید دھوئے چی چھوڑی جانا لا 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 وہ نیٹ دے ذریعے جو مرضی کوئی آکھی جائے ایسی دنیا اگلے دن ایک میں نجی جامعہ سی یونیورسٹی پرائیویٹ ہو دے وچ گیا تو نوجوان ملے وہ کہنے لگے جی ساڑھے واسطے تھوڑی جی پرابلم یہ ہے کہ ساڑھے ڈھیر سارے نوجوان اس ویلے ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہ ساڑھے ہی نے کیونکہ وہ کلپ وائرل کر رہے ہیں نیٹ دیے برکات کلپ وائرل کر رہے ہیں ابو مولوی سے 5-7 کتابہ لے کے بیٹھے نے تو میں نے ساری رات کھنگا لی ہیں میں نے آپ کی کتابوں کو پڑھا سنیوں کی کتابوں کو پڑھا حضرت سنت کو میں نے پڑھا فلاں 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 نے یہ لکھا میں کہ لکھیا کی ہے انہوں نے کہا جی ایسا مسئلہ ہے ہون دی گل ہے کچھ چند دن پہلے انہوں نے کہا جی حضرت عمر پاک آئے تھے ہاتھ اگ لئی پھر دے سن تو نہ کہ بی بی پاک دا بوہا کھڑکایا تے اج جناب اونچی اونچی للکرا مار دے آئے تے انہاں بوہا کھڑکایا طلحہ زبیر اندر سن علی پاک اندر سن سیدہ پاک نے دروازہ کھولیا امام حسن امام محسن پاک 8 ماہ دے آپ دے وطن دے وچ سن او بھی شہید ہو گئے بی بی پاک بھی ڈگیاں پسلی بھی زخمی ہو گئی اور پھر اس سے درد وچ آپ دی شہادت واقع ہو گئی سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے مجھے حقیقت لا کے دکھاؤ مجھے میں کہ یہ کوئی رولے لی گل نہیں ہے کیونکہ کیس بڑا سیریس ہے کہ کیس معاملہ حضور دی شہزادی دا میں کہا تسی ثابت کرو اسی تھوڑے نال کھڑنا چاہنے ہیں ہولی ہولی بولو ہولی ہولی توجہ ہے نا یہ معاملہ چھوٹا ہے تسی دسو نکا ہے بولتے پو نکا معاملہ ہے حضور دے گھر دا معاملہ حضور دی شہزادی دا معاملہ کو چھوٹا معاملہ ہے اسی کہ توڑے نال کھڑے ہونا رولا دکھاؤ لیکن ڈر کے ثابت کرو آخر جی کی مطلب میں کہ جی ایڈی وڈی گل ہے ایڈی وڈی گل کس وڈے راوی نے بیان کی تھی یہ راوی تے مولا علی نو ہونا چاہیے سی اس تو ہولی گیا کو تو میں پوری سنانی ہے توجہ ہے نا بھائی اسلام دی تاریخ تو لے کے سیرت تک جتے حضور دی دستار دے ول موجود ہوئے جتے حضور دے نالین شریف دے ذرے موجود ہوئے جتے سرکار دے وجود مبارک نال کپڑے دی کیفیت موجود ہوئے ریش مبارک جو گرن والے پانی دے قطرے موجود ہوئے ایڈا اہم کیس بیان کیوں نہیں ہے تیسرے درجے دیا کتابیں کیوں ہیں مولا علی راوی ہوندے اسی تیرے نال کھڑے ہوندے حسن مجتبی راوی ہوندے امام حسین راوی ہوندے میں کہ تھوڑا جے سوچ اے صحاح ستت بھی نہیں ہے تواڈی اصول اربع بھی نہیں ہے کیس بڑا اہم ہے کیا بات
تسا میرا خیال ہے میں بھی 5-7 سال تو جان دو میں تمہیں بھی جاننا تے میں تمہید 2.5 گھنٹے دی بعض اوقات ہو جاتی ہے میں اپنا ذوق بھی پورا کرنا ہے تھوڑا ذوق بھی پورا کرنا ہے ایک گل بھی تو اوکھی شوکھی سنانی بیمار بن کے سنو تھوڑی مرضی ہوشیار بن کے سنو تھوڑی مرضی نالے ہوں تے میں بدیال شریف بتا اور مہمان ہے ہی نہیں میں میزبان ہوں بدیال شریف دے مہمان نو میں چاہ کے لایا تے چاہ کے لے جانا اگے میں زمان صاحب کہہ رہا سن ہر سال تو ڈیوٹی دینی ہے میں کو کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں بدیال شریف سبق سناون آنا تے جھولی وچ خیر بزرگاں دی بارگاہ وچوں لینا توجہ ہے نا تو عرض ہے اور دسو تے صحیح راوی کون ہے مولا علی ہے نا بولو امام حسن امام حسین نہیں ہے نا اچھا پھر تسی دسو بھئی یہ تھوڑا جہا ہور غور کرو حضرت عمر آئے تے لڑن دے موڈ وچ سن تے اگ بھی چکی پھردے سن تلوار بھی چکی پھردے سن انہاں زور نال بوا کھڑکایا تے اندر 3 مرد موجود نے جنہاں دی غیرت تے حمیت دی کائنات وچ کوئی مثال ہی نہیں وہ تینوں مرد نہیں نکلے انہاں خاتون بھیجیے تھوڑا جہا غور کر لو تینوں مرد نہیں آئے انہاں غور عورت بھیجیے خاتون بھی وہ جلوہ گر ہوئی نے جس کائنات دی جوڑیاں دی خیرات چو کائنات دے مومنہ دی ماما بہنہ نو اس کا میسر آنیاں نے اس وقت تشریف لے آ رہی ہیں جدو 7-8 ماہ دا بچہ انہاں دے شک میں اتھر دے اندر موجود ہے یعنی آرام دے ٹائم وہ دروازہ کھولن لے آ رہی ہیں تھوڑا جہا غور تے کرو اینی تے زیادتی نہ کرو میں کہا دوسری بات ہے کہ جدو میری بیٹی بہن دا معاملہ آوے نا میرا رشتہ دار پیپلز پارٹی چوے یا نون چوے کاف چوے یا پی ٹی آئی چوے دیوبندی ہوئے یا وہابی ہوئے وہ شیعہ ہوئے یا کسی اور مکتب نال ہوئے جدو میری بہن بیٹی دا معاملہ آندے ہر شخص چھڑ چھڑا کے کھڑا ہوندہ ہے نبی دی شہزادی دی گل ہے میں کہا دسو تے صحیح ہاشمی کتھے گئے سن معاملہ نکا ہے تھوڑا جہا یار ہوگی بولو تو صحیح نہ ایک باری نکا معاملہ کہ میں کہا علی پاکوں نے جڑے ٹھڈا مارن تے میرا بھیرا آندہ ہے وہ 100 من دا بوا ہائی خیبر اللہ یہ ایڈا ٹھڈا مارے ہے پاک علی جے تک مڑیا ہی نہیں ہو میں کہا 900 من ساڑھے والوں بھی پالا ہے موڑ بھی علی دی ٹھوکر بات دائی 1000 من دا بوا ہوندہ تو تاں بھی نہیں آندہ تو اس ویلے علی پاک نکلے نہیں آکھے نہیں میں کہنا پھر گل جھوٹ ہے پھر گل دے اندر کمزوری ہے پھر گل مضبوط دس یہ دیتے غور و خوص کرنا پوے گا میں کہا کاکا یہ دے نہ جا مہربانی کر سوچ نہ اصول عربچ نہ سیاست اندر میں کہا راوی کون ہے چلو یہ دیتے گل کر لو کیونکہ یہ جڑے بیٹھے نے یہ اس فکر نال نہیں ادھرو آواز آئی تے ادھرو آواز آئی تے ادھرو نہ یہ تے جدو راوی دی گل آوے یہ کھورا چک کے پھر تخریب تے تحقیق تک پہنچ دینے اسماء الرجال دے دفتر کھنگال کے آنے نے اے پوزیشن ہے آخر راوی دا نا ہی کوئی نہیں راوی دے پیو دا نا ہے راوی دا نا کوئی نہیں راوی ابن اسلم ہے وہ دا ابا ہے سبحان اللہ ایسا کہ چلو کوئی بات نہیں بکوا کدو ہویا 12 ربیع الاول دے راؤنڈ اباؤٹ 11 ہجری تے اسلم صاحب دی پوزیشن اس ویلے کی ہے کیڑی گلی سن کیڑے گھر سن کیڑے ماحول سن انہیں کہا جی اسلم نام دا بندہ اس ویلے مدینے کوئی نہیں سی صدیق اکبر خلیفہ بنے امیر الحج عمر بن کے مکے گئے مکے چاپ نے 11 ہجری دے اخیر تے ذی الحج دے مہینے جناب آپ عمر نے اسلم خریدیا اسلم جدو مکے چ مدینے آیا ادو ہجری 11 نہیں 12 اسلم صاحب موقع تے موجود کوئی نہیں ہے روایت کونا کول بیان پہ ہوتی ہے میں کہا ایک تجھا سا قابل جرا ہے کہ نہیں ہے تھوڑا جو ہولی بولو پھر انگلے دی بیان کرن والا ابن قتیبہ ہے اسا کہ ابن قتیبہ نو ہی دیکھ لے ابن قتیبہ والی اگر غور کرو تو
213 تو لے کے 276 ہجری تک ابن قتیبہ دی زندگی دے اے معمولات نے کتاب 100 سال بعد پہ چھپدی ہے عبداللہ ابن قتیبہ دی کتاباں وچ ابن ندیم نے فرشتے کے نام لکھیا الامام والسیاسہ اے ابراہیم ابن قتیبہ جڑا رافضی ہے اور میں کہ اے سارے دے بارے علامہ ہلی خود بیان پہ کردا ہے ابراہیم بن قتیبہ ساری زندگی سوائے کوڑ دے نہ کچھ لکھے نہ کچھ بولے تھوڑا جہا ہولی بولو لکھ الفرید چک لے یا امامہ و سیاسہ انہاں دا تعلق کی دے نالے پھر اگے تنو جا کے گل ساری دی ساری جڑی لبے گی ابن قیس کو لبے گی اور ابن قیس کے لکھن دا مزاج یہی رکھتا ہمیشہ انہیں جو کچھ لکھیا سوائے دھوکے دے اور کچھ نہیں لکھیا اسیانے خدا حقائق نو سامنے رکھو اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے اسلام نو انٹرنیٹ دا سہارا بنا کے 4 کتاباں بولے کے پھکی بیچن تے منجر بیچن والے انو سامنے نہ رکھ ایدہ تصور رکھنے تو پھر محمد عربی دے غلامہ نو سامنے رکھ اللہ اچھا اگلی گل جڑی میں بیان کی تھی اللہ دا شکر ہے کہ 54 نوجوانوں نو بیک وقت راہ ہدایت اللہ نے عطا فرمائی 54 وہ کیڑی ہے بھلا اگلی گل ہوئے میں آکھا جی سیدہ گر گئیاں پسلی مبارک زخمی ہو گئی اس سے درد شہید ہوئیاں ان کی کہانی ہے نا میں آکھا جی چلو ایک کہانی اگر انجے اس سے درد علی پاک کے عمر پاک بھی محبت ایک پھر دائرے دراڑا آ گئی نا نفرت بدل گئی نا کہ سیدہ دے انتقال تو بعد اس سے درد انتقال شہادت انہوں نے بقول اس سے درد سیدہ شہید ہوئیاں سیدہ دی شہادت تو بعد مولا علی پاک نے شادی کی تھی تے شادی کر کے اپنے بچے دا نام اس تیرے بقول دشمن دے نام تے عمر رکھیا علی پاک دے گھر بھانجا جمعہ سیدہ امہانی دے گھر تے نام اسے دے نام تے رکھیا عمر امام حسن دے گھر بچہ جمعہ تے نام اسے دے نام رکھیا عمر میں کہ یا کہانی بدل یا علی دے بالا دے نام بدل ایدے نہیں ڈنڈی نہ مارو ذرا محبت نہ بولو کہ یہ کہانی بدلو یا پھر نہ بدلو اینج نہیں چلے گا جیڑا تصور بیان کرنا ہے پھر دسو لیکن آؤ نیٹ تو اپنا دین ایمان نہ لو معلومات لئی رکھ لیکن ہر آخر مصطفیٰ دا دین تے اللہ دا قرآن بڑھا انہاں جننے ڈرامے کرنے سن عالمی دنیا کدے کسے ناتے کدے کسے ناتے تینوں تقسیم کیتا لیکن اپنا تصور دین نال قرآن نال جمائے رکھو او سارے نیٹ دے ذریعے حربے استعمال کر کے تینوں اس مقصد کو ہٹانا چاہتا ہے جیڑا مقصد لئی کائنات رب بنائیے او ہے مصطفیٰ دی محبت تے حضور دا احترام تے کملی والے دی نوکری یہی تیرے میرے بزرگاں دا سبق ہے یہی کائنات انسانی کے وجود دا سبق تے ذریعہ ہے خالق کائنات اعلان فرما رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دنیا کی خواہش تمنا آرزو کسی ویلے ٹیکنالوجی نو سہارا بنا کے کسی ویلے سائنسی ایجادات نو سہارا بنا کے کسی ویلے معاشی بحران نو سہارا بنا کے کسی ویلے سیاسی بحران نو سہارا بنا کے کسی ویلے مسلکی دائریاں نو سہارا بنا کے کسی ویلے فکری انتشار سیاسی نو بنا کے او تینو مرکز کائنات تو دور کر دے ادب مصطفیٰ تو دور کر دے رسول اللہ کی عزت و ناموس تو دور کر دے لیکن تیرے بزرگاں کی فکر یہی ہے تیرے اکابرین دی دل کی ہوئی سوچ یہی ہے اپنے بچیاں نو محبت دی اندر اپنے بچیاں نو تربیت دی اندر یہ تصور ضرور دے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم
قراءت القرآن کے فلسفے نو سامنے رکھ لے تاکہ تیرا بیٹا دنیا دے جس شعبے نال جڑیا ہوئے او پہلے اول تصور کائنات کے سامنے یہ رکھے یہ شعبہ میرے نال ضرور ہے لیکن میں ہر نسبت بعد رکھنا مصطفیٰ دی غلامی والی نسبت سب تو پہلے تے سب تو عزیز ہے جدو تیری میری نسل اس نظریے نال جڑ جائے گی پھر سیاست ہوئے یا تجارت اندر پھر بزنس ہوئے یا جناب والا سفارتکاری اندر پھر انہوں پتہ ہوئے گا میرے بزرگاں دا سبق کے درس یہی ہے کائنات اللہ نے نبیانو شانہ دے کے بھیجیا رسول عظمتاں لے کے آئے اولو العزم پیغمبر رب دی بارگاہ وچوں انعامات لے کے آئے گے جنہاں دی ذات شخصیات میں کائنات دے اندھیریاں نو اجالے بخشے نے تاریکیاں نو روشنیاں بخشیاں نے جہالت نو علم نال بدلے آئے وحشت و بربریت نو محبت نال بدلے آئے رشتیاں نو تقدس فراہم کیتے گئے نے جہالت دی آبادیاں علم و عرفان دے گلشتان دی صورت اختیار کر گئے نے جب اس فکر نال جڑ دے جاواں گے پھر تیرا بیٹا جج ہوئے گا یا وکیل وہ تاجر ہوئے گا یا بزنس مین وہ سیاستدان ہوئے گا یا سائنسدان پھر وہ بھی زبان کے لبو تے لہجے دا تعلق ہر ویلے گنبد خضرا دے مکید نال جڑیا ہوئے گا پھر وہ جناب موسیٰ دی شان کا دفاع کرتا بھی نظر آئے گا کلیم اللہ نجیح اللہ شفیع اللہ دی عظمت بھی بیان کردہ نظر آئے گا لیکن جب آمینہ دلال دی بات آئے گی پھر وہ ہر فورم کے کھڑا ہو کے وہ غیرت و حمیت دی علامت بن کے آخدہ نظر آئے گا سارے نبیوں کے رتبے پڑے چپ نہ روے سارے آنکھوں سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے دل کے بولو سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے سب جدا گئے کوئی زبان چپ نہ رہے اس محبت نال بولو فقیر اثر دی روح راضی ہو جائے انہوں نے استاد گرامی دی روح راضی ہو جائے امام فضل خیر آبادی دی روح راضی ہو جائے سادیاں ماں لوریاں دیون والیاں انہوں دی روح راضی ہو جائے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کمل سب جدا گئے اور نیک ماں دی جھولی پلن والے ہو حلال کمائی والے بزرگاں دے زیر تربیت پلن والے ہو اللہ دی کبریائی دی قسم ہے تیرا ویر المجاہدین نعرہ لا کے جاوے تیرا نورانی نعرہ لا کے جاوے تیرا نیازی نعرہ لا کے جاوے کوئی فکر لوگو لیڈرہ نہیں ایک دوجہ جو مارن والے ہو اپنے قائدین نہیں جواب چاپڑیاں دوستیاں ختم کرنے والے ہو عمران زرداری نواز نہیں یہ رشتہ داریاں توڑن والے ہو آؤ اس جہان ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے تیرا سیاست تجارت بھی کردہ ہے لیکن جب بات نبی دی عزت کی آنی ہے انہوں کدے خادم رضوی بڑھ کے کدے علامہ عبدالحق بندیالوی بڑھ کے کدے ظفر الحق بندیالوی بڑھ کے کدے مظہر الحق بندیالوی بڑھ کے کدے نورانی نیازی بڑھ کے میدان عمل چاکھ رہے ہوں گے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے بولو سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا
تے انہاں شہادت قبول کی دیا مقام مصطفیٰ دے تحفظ لئی انہاں ساری زندگی پہرا دیتا ناموس رسالت دا انہاں جنگا لڑیاں مقام مصطفیٰ دے تحفظ لئی اے فکر تیرے کو چھینی جا رہی ہے لیکن اساں دیکھنا چاہنے ہاں کسے دا 2 دن دا ریمانڈ ہوئے اُنی چیخوں پکار ساری پارٹی سن دی نظر آتی ہے لیکن قسم رب دی اور ہوگی کسے ماں دا پتر ہے 8 مہینے جنہیں سورج دی روشنی کرن نہیں دیکھی لیکن جدوں بھی کل کیتی ہے انہیں کیا میرے نال پولیٹکس کی بات نہ کرو سیاست کی بات نہ کرو ایڈجسٹمنٹ کی بات نہ کرو میرے نال بات کرنی ہے تو نبیوں دے سلطان دی ختم نبوت دے تاجدار دی بات سنو اور سعد حسین تو بھی تے نوجوان ہے لندن کے اندر ایک سیاستدان دا نواسا انڈیا دے فلم دے ناچ گانا پیا کر رہے وہ بھی تا نوجوان ہے بلاول بختاور ڈبو دی گڈی چومن والا بھی تا نوجوان ہے انہیں کہا جدو ماں لنڈے دی انگریز ہوئے اور پیو دی حلال کمائی نہ ہوئے ادو اے تصور ہوتا ہے اور جدو ابے دی کمائی حلال ہوئے اما دی لوڑی دا اثر ہوئے پھر ساتھ ہوئے جہانس ہوئے پھر کہہ رہے ہوں تیرے سارے نبیوں مل کے بولو سارے نبیوں سنی ہوئے یا سیاہ اس نقطے پہ آئے گا کہ آؤ رشتے پہنا دے بچانا چاہتے ہو تقدس ماما دا بچانا چاہتے ہو عزت خاندان دی بچانا چاہتے ہو پھر آؤ مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت کرو رسول اللہ دی عظمت کا نعرہ لاؤ حضور دا حسن و جمال بیان کرو تاکہ تیرا بیٹا کسے کھلاڑی نو بیٹسمین نو بلے باز ڈبے باز چوہے باز نو اپنا آئیڈیل نہ بناوے بلکہ ہر گرمی سردی دے ماحول کھڑا ہو کے آکھے سارے نبیوں سلام دے پیارے غلاموں اے پیغام علاقے واسطے ایریے واسطے نہیں عالم کفر دی خواہش ہے پونے سیاست دانا دی تمنا ہے نابالغ لیڈران دی خواہش ہے یورپی غلامہ دی آرزو ہے تیرا مولوی جوید خان دی بن کے قرآن و حدیث دی غلط تصریحات کر کے ہر آیت ہر حدیث نو علاقے قوم ایریے نال جوڑے عالم کفر دی خواہش ہے کدے کوئی جیلم تو جونیئر مرزا وجود چاہے انہاں دی خواہش ہے انڈیا وچوں کوئی مولوی وحید الدین خان جیسا مردود ودود چاہے لیکن کن لا او پکی گئے عصر دی صدا آج بھی تیرے مشاہ میں جان معطر کر دی نظر آئے گی کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو اسلام دے پیغام نو دنیا تک منتقل کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ دے حسن و جمال تو لے کے جود و نوال دا تذکرہ کرو یہ ساری خصوصیت ہے اور یہ نال جڑ کے اسیا کریں سارے نبیوں کے مگر آقا کن سب جدا ہے اگر کسا چاندی ہو پریشانی تو نجات مل جائے مصیبت تو چھٹکارا مل جائے دکھا تو پریشانی تو نجات مل جائے پھر اللہ دی کبریائی دی قسم ہے اے مجرد نسخہ سانو ساڈے وڈیاں نے دتا ہے بخاری آندے میں مصطفیٰ
صحابی نے آخرا اذکر احب الناس الیک، انہوں یاد کر جہدے نال سب تو زیادہ پیار کرنا ہے. انہیں اماں نہیں آخری، ہائے ابا نہیں آخرا، انہیں مصطفیٰ دا نام لیا. آدھے نے دردہ پیڑا اینی مک گئیاں، دردہ پیڑا جاندیاں رہیاں. آج ساری دنیا پریشانیاں دے مجدار ڈگدی ہے پئی، مصیبتاں دے کمر کھیر پھس گئی ہے. تے بچن دا طریقہ یہی ہے، اپنی خلوت جلوت اللہ دے حبیب دے حسن و جمال کے جود و نوال نال جوڑ کے آنکھوں سارے نبیوں کے مگر آقا کا من سب جدا ہے. وہ ایمان سفید رنگ یار ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ایک کسی نے آخیا نبی نو دیوار دے پیچھے دی خبر نہیں، میں کہا غیرت تماشا ہے تے دس دے تیری تحقیق اسلام نو فائدہ دیتا یا نقصان. کسی آخیا نبی نو کل دا پتہ نہیں ہے، میں کہا تیری تحقیق نے دین نو فائدہ دیتا یا نقصان. کسی آخیا نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہا تیری فکر نے دین نو فائدہ دیتا یا نقصان. اور جدو تو نبی نو تولن بہ گیا رب دی بلو خیر بھی گئی ہے، برکتاں بھی اڑ گئیاں. پھر جہالت نے جو تاریکی بچھائی ہے کہ ذلت رسوائی مقدر بن گئی ہے. تے آج بھی ویکھ لے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، فقیہ اثر دے مزار تو لے کے استاذ الکل دے مزار تک، استاذ الکل دے مزار تو لے کے حضرت امیر المجاہدین دادا پاک دے شہر چ لیٹن والے دے انہاں دیاں مزاراں دیاں رونقاں دس رہیاں نے جڑے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گل وچ پا کے اور نور منتقل کر کے آئے نے. اج بھی رحمت دے برکت انہاں تے کنج پئی اترتی ہے. یہ معاملہ نکا نہیں ہے، مولویاں دا نہیں ہے. یہ پیچھے جیڑی جماعت جیڑا لیڈر جیڑی قوم ہوئے سمجھ لائے عالم کفر دا حصہ بن چکی ہے. جس پیر دی محفل اندر، جس مولوی مدرس محقق دی مجلس اندر نبی دا ذکر نہ ہوئے کہ ذات نو ذات بھی پذیرائی ہوئے او دے کول بھی بچ جڑا اپنے نعرے وال اپنی ذات دی پوجا پاٹ وال آوے وہ نکا گدی مشین ہوئے یا وڈا، وہ چھوٹی پیڑ ہوئے یا وڈی پیڑ ہوئے، وہ دے کل بچ کے دسنا ہے. جڑا اپنی کرسیاں تے اپنے ممبراں تے اپنے تشخص تے لڑدا نظر آوے او دے کولو بچ جا، او دے نال ٹر پے جڑا کہ میری کی اوقات نعرہ مصطفیٰ دا، نعرہ حضور دی عظمت دا. یہی فرق ہے فقیہ اثر دے عرس اندر اور دیگر گدی مشینہ دے بزرگاں دے عرس اندر. وہ جانے نے ساڑھے بڑے دی گل اتھے پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب آنے نے آمنہ دے لال دی گل بیمار بن کے نہیں ہوشیار بن کے بولو. اتھے سجے کھبے ہوئے ساڑھے بزرگاں دی گل اسا کہ سارے بزرگاں دی بزرگی دی خیرات گنبد خضرہ دی خیرات دنائی تے گئے. ایس ویلے پوری امت بالخصوص کوڑا تے ترہ امتیاز ہے. قدم قدم دے اتے جہالتاں بڑھیا جا رہی نے. پچھلے دنوں اندر عجیب غریب تماشے جدو بھی پاکستان دے بدنصیب جاہل بیچارے یورپ دے تلوے چٹ کے آمن والے گل کر دینے. چرچل نے کہا تھا عدالت انصاف فراہم کر رہی ہیں، چرچل نے کہا. پھر ایک بی بی بولی، چرچل نے کہا تھا. میں کہہ دسو چرچل دیو پترو کائنات انصاف چرچل نے کیتا ہے یا محمد پاک دے شاگرد عمر نے کیتا ہے؟
ہولی ہولی بولو مولویاں نو تسی شدت پسند آکھو شدت پسند آکھو جاہلا کو تو جی میں کلیجہ ٹھنڈا ہوندا کرو لیکن قسم خدا دی اسے جدو پاک نبی دیا میں ذرا زبان سنبھال کے بولیا کرو ادو اسا موت دے مرحلے تو اگے بڑھ جانے ایک جڑا مسئلہ ہے زندگی تے موت کا مالک تے میرا رب ہے لیکن جڑی حضور دے نام تے آوے اس تو کبڈی چس ہے چرچل نے یہ کہا تھا فلاں نے یہ کہا تھا اچھا کہ انہوں نے کچھ خالد بن ولید ان المدائن فتح کرن لئی اسی جدو دجلہ دے کنارے پہنچے ہیں دریا کے نہ کشتی نہ پلے مصطفیٰ دے دین دے مجاہدان دے سینے مچل رہے نے کدے نوجواناں نو ویکھیا کرو کڑیاں تے بیڑیاں پا کے جویں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے ہوندے انہوں نے ویکھیا کر ماواں دے پتر اینے ہو نوجوان جنہاں تے اج بھی آسمان دے تاریاں تو لے کے مصطفیٰ دے غلاماں تے آسمان دیا نظرہ اج بھی فخر پیاں کر دیا نے انہاں نو زندگی پیاری ہے انہاں دی بھی خواہش ہے کہ جیڑی ہے لیکن اگر بتی چوک دے اندر نوجوان دے سر تے گولی لگے انہوں آکھیا جاوے تینوں گھر لے جائیے اگر نانا میرے مرن دا ویلا قریب آ گئی ہے او مینوں گھر لے جا کے نہ مارو محمد پاک دی عزت و ناموس کی حفاظت والے لشکر وچ مینوں مرن دیو تاکہ جدوں میرا وجود جاوے مخدومہ کائنات موسم کائنات سیدہ کائنات ادو فرماون کہ اے میرے حسین دے لشکر دا سپاہی آ گیا ہے اور میرے پیارے پیرو او میٹھے و سجادہ نشینو او معزز سیدو وڈیاں گڈیاں تے سونیاں گڈیاں والے ہو لکھاں تے کروڑاں مریداں والے ہو تیرے نزدیک سینہ تان کے نعرہ لانا مناسب نہیں ہے تیرے نزدیک حجرہ گھر چھوڑ کے ناموس رسالت کی بات کرنا مناسب نہیں ہے تا پھر میں نے تھوڑا دیا جواب کا دے تیرا روزہ رسول دا گردی نشین کربلا وچ گیا ہے تیرا 1,00,000 نمازہ دے ثواب والے حرم خدا بندی دا متولی دے امام جناب کربلا گئی ہے 50,000 نمازہ دی ثواب والی مسجد دا خطیب و امام کربلا وچ گئی ہے اور کلہ نہیں گیا اکبر دی جوانی لٹائی ہے انہیں اصغر ہتھاں کے کٹایا ہے اور محمد لٹایا ہے اگر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں ذرا سوچ کے دس حسین پاک نو کس کھاتے لکھے گا سانو جواب دے گھر چھوڑ کے چوک سڑک چراہے تے عالم کفر دی آنکھیں تک پا کے ستی ہوئی قوم نو بیدار کرنا مناسب نہیں میرے پیارے بزرگ میرے معزز شیخ میرے حضور سجادہ نشین میرے نکے وڈے صاحبزادے پیرزادے میں نو دسو پھر او کردار نو کیڑے کھاتے پاؤ گے تھوڑا جا ہولی بولو اس کو بھی ہولی بولو اسلام دی تاریخ ہنجوہ نال نہیں بن دی اے دلی کربلا بدر احد حنین تبوک یرموک سجدے خدا را اسلام دے حسن نو کمزور نہ کرو عالم کفر کو ڈائریکشن لے کے جنہ مولویاں جدید مولویاں نے عالم کفر دے خوف تو فکر بدلی ہے نا اللہ دی عزت دی قسم انہاں جو گرائے گئے بڑے بڑے قداور لوگ انہیں فکر کمزور کی تھی کہ یہ ٹھیک ہے چلو عالم کفر وہ کدو خوش ہوگے گا تیرے کے خوش ہو نہیں سکتا ہو اقبال نے بڑی خوبصورت گل کی تھی ہے کہ ہاتھ سے دے کر گر آزاد کو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اللہ کا پپا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا انہیں سارا بنایا کہ نہیں بنایا انہیں کرونا دی آڑ چلا کے ایسی شدت پیدا کی تھی ہاتھ نہ لاؤ مردے دے نیڑے نہیں جانا انوینجی پور دینا ہے اس تو ڈرا دھمکا کے شروع ہویا ہے مڑ انہیں ایسو پی تے مڑ چھکے تے مڑ چاڑدا انہیں امام کعبہ نو جرگمان کر کے انہیں آخر تینوں میں نے کمزور کیتا کہ نہیں کیتا
دنیا روندی رہی آدھے خدا دیو بدیو رب رسے نو منا لو. بندے تو ہون بھی مر رہے ہیں, کرونا تو ہون بھی ہے, لیکن ہوں کیونکہ عالمی دنیا کا ہدف پورا ہو گیا, ہوں معاملہ ختم. بیماری اجے بھی نہیں مکی, اجے بھی جاری ہے, لوگ مر بھی رہے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. ظاہر بیماری احتیاط کرو, لیکن سانو ادو درس پہ دیں ہو جدو سانو دسن والے ایک وجہ کیا محراب و ممبر نو اہمیت نہ دیو, انہاں پیووں تے دسو احتیاط اور دنیا کو بتاؤ. مصطفیٰ کا دین الحمدللہ ہر روز ہاتھ دھونے کا نہیں, ہر نماز میں وضو اور ہر وضو میں 3 بار ہاتھ دھونے کا فلسفہ مصطفیٰ کا دین تو 14 صدیاں پہلے دے چکا ہے. تھوڑا جو اور اولی بولو, لیکن مسئلہ ہے تیرا میرا پیغام مولویوں کو کون کر رہی ہے, کیا پیغام ہے, یہ کیا کون سا مسئلہ ہے؟ اسا کیا کوئی بات نہیں ہے, اسا عالمی دنیا کو دسنا چاہنے ہیں, ساری ضرورت غیرت فکر نو سامنے رکھ لو. اور قسم پروردگار دی عزت دی, تسا جتنے دجالی فرقے تے فتنے وجود وچ لے آون دی کوشش کرو گے, ساڈے کول اکو ہی ہتھیار ہے ضرورت غیرت والا. اسا وہ سامنے استعمال کر کے آکھاں گے تہاڈی موت اسے وچ, تہاڈی ہلاکت اسے وچ. سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا من سب جدا گئے. ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. نہ نوری رج سنیا گیا کو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے. کدے فنکار اتر رہے ہیں, کدے گلوکار, کدے اداکار. ٹارگٹ کی ہے, خواہش کی ہے, محققین دی خواہش کی ہے. نہیں جدید لوگ یوں نہ کرو, ایسے ویسے نہ کرو, ایسے کرو. اوے او تے فرقہ اپنی موت مر چکے آئے, او دے بانی تے یہودیاں دی جھولی وچ بیٹھ چکے نے, جنہاں حالانکہ بڑی جگہ مرکز اسلام دے بیٹھن والے لوگ انہاں مصطفیٰ تو رخ جو پھیرے رہے. دسو 20 کلو کی تلوار چاہ کے ٹرمپ نال نچن کے نہیں, پریزیڈنٹ بائیڈن دا استقبال کر کے انہاں اس مسلمان دی پیٹھ چھرا گھوپیا کہ نہیں. دنیا وچ انتہا پسندی نو فروغ دے کے سرکاری تھاواں تے راتوں رات مرکز بناون والے کمزور ہوئے نے کہ نہیں. اج پھر دنیا اس نتیجے تے پہنچی ہے, جدو ریال دی سپورٹ مکی ہے, جدو ڈالر دی ٹیک مکی ہے, جدو پاؤنڈ دا سہارا مکی آئے, انہاں دی فکر ختم ہو گئی ہے. اور جنہاں دی فکر احمد رضا نے آمنہ دے لال دی عظمت نال جوڑی ہے, رسول اللہ دی عزت نال جوڑی ہے, مصطفیٰ دی محبت نال جوڑی ہے, جنہیں دسیا اے ادب مصطفیٰ, اے تصور موجود ہے, اس کے مصطفیٰ دا فلسفہ کیے. اور کائنات عالم اندر سروائیو کرن دا ذریعہ ایک کیجے, کائنات دی تنابہ کھچن دا ذریعہ ایک کیجے, نظام کائنات نو خیر و برکت نال جوڑن دی ایک کی ضرورت ہے. آؤ محمد عربی دی غلامی نال جڑ جاؤ. قرآن دا اعلان بھی یہی ہے, اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. قرآنی فلسفہ بھی یہی ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سیاسی گروہ نال جڑے لوگوں, مذہبی جماعتاں نال اٹیچ لوگوں, اپنے اپنے
دی فکر نو پروموٹ کرن والے ہو اللہ دی کبریائی دی قسم ہے فقیہ اصل تو لے کے پروفیسر ظفر الحق تک فکر گئی ہے آؤ اپنے بچیاں نو دس دے ہو لیڈر جنازے تے مشکل پہنچے گا قائد جنازے کا تک نہیں آئے گا تھوڑی جماعت دا لیڈر تھوڑی میت تک نہیں پہنچے گا تھوڑے عزیز و اقارب پورے دنیا میں گھومے ہوئے پھر جناب بکھرے لوگ نہیں آون گے لیکن جس مصطفیٰ دے نام دے جیندے تے مردی ہو اس نبی دی غلامی نال جڑ جاؤ گے پھر کی ہوئے گا اما بوہا پکڑ کے روے گی بہنا دہلیز پکڑ کے روون گیا ماما گھر بیٹھ کے روون گیا یار چار پانیاں لے جا کے روون گے لیکن قبر دی تاریکی نو اجالے وچ بدلن والا آمینہ دا لال جلوہ کر لیکن وہ دے ضروری ایک کوئی چیز ہے دس دیو اسا سب کچھ ہاں بعد وچ نبی دے نوکر نبی دے نوکر نبی دے نوکر میں نے تو سلمان رشدی نے جہاں جانا تھا میں وہاں نہیں گیا وہ ایک فتنہ ہے اسا کہ انہوں نے دس ان سے بات کر ہمیں پتہ ہے تم لوگ کیا ہو یورپ دا ویزا بچان لئے پیر بھی چپ لیڈر بھی بولو اس کو کون ہاتھ ڈالے تو پھر جو ہاتھ ڈال رہے ہیں ان پر زبان کھولتے ہوئے ذرا سوچ کے بولا کرو ایسے ہزاروں لیڈر محمد عربی کے اس غلام کے جوتے پہ قربان جو نہ دھوپ کی پرواہ کرتا ہے نہ چھاؤں کی نہ فور شیڈول کی نہ پرچے کی سینہ تان کے کھڑا ہو کے مصطفیٰ کی عزت کا نعرہ لگا رہا ہو اے او ماما دی لوریاں تے پیونا دی حلال کمائی دا سرے کہ وہ پھر آج بھی ہر فرد میدان عمل کہہ رہے ہوں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے ہماری سانسیں مل کے بولو ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے مل کے بولو دس دے وہ بزرگاں دا دیتا ہویا سبق بھولے نہیں بزرگ جوان آنکھو رگوں میں جب تک لہو ہے باقی مل کے بولو رگوں میں جب تک لہو ہے باقی رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی ہم صدا کریں گے زمان بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی پر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے پر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے جب تک لہو ہے باقی رگوں میں جب تک لہو ہے باقی ڈالر مون ریال دے وکن والیاں نو ذرا ہاتھ لہرا کے دس دے وہ رگوں میں جب تک لہو ہے باقی امیر المجاہدین خوش کر کے آنکھوں
پانی تر گیا کفایت علی کافی تختہ دار پہ چڑھ گیا امیر المجاہدین چلا گیا اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اے ہر بچہ ہر نوجوان اے انس کے جناب سعد بن کے حضور کا غلام بن کے ہادی ماتر بن کے اے محمد عربی کا نوکر ہر دشمن رسول نو للکار کے پیادر رکھوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے پیرا بھی چودھری عمل کا نوابا بھی اپنی ذات میں پروٹیکشن دی دے باری ہے مصطفیٰ دا نوکر در سردار بھی آخرے آئے یہ رب رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے وہ ساتھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے گا کوئی غازی یہ بھول جائے نبی کے دشمن یہ بھول جائے نبی کے دشمن اور نارو دا درندہ اور امریکہ دا ویشی اور جگری دا کتا تیرا خیال ہے قائد اعظم کے ملک اقبال کے ملک جماعت علی کے ملک میرے سارے گماش کے تبو چودھری اعتزاز احسن جہرے اللہ کی عزت کی قسم ہے اے دھرتی اگر سائنس دانا وچ اگر ڈاکٹر عبدالسلام جیسا غدار پیدا کر دیے اگر پروفیسر وچ غدار پیدا کر چکی ہے تو اے دھرتی اللہ کی قسم امیر المجاہدین بھی پیدا کر چکی ہے اے دھرتی راشی ممتاز بھی پیدا کر چکی ہے اے دھرتی جناب محمد عربی دے او غلام پیدا کر چکی ہے میرے شہروں کے بستیاں گلیاں تے کوٹھاں اندر ہر تھان تے یہی کہہ رہے ہیں رکھوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ